محبت کا حق ادا کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے میرے محترم دوستو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان، ہر امتی رسول کا اس کی ذمہ یہ فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک ثواب کی چیز ہے، یا اگر کر لیا نہیں تو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عین ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک فرض کے درجے میں ہے. اس کی بغیر ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں. یہ محبت فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ یہ آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، وازواجکم واولادکم، تمہیں تمہارے اولاد، وازواجکم تمہیں تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہیں تمہارے عزیز و اقارب، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمائی کے ذریعے حاصل کیا ہے، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت کے اموال جس کی کمی سے تم گھبراتے ہو کہ میری تجارتی جو اسباب ہے، چیزیں ہیں، یہ کم نہ ہونے پائے. ومساکن ترضونها، اور تمہاری وہ محلات، گھر جو تم نے بنائے رکھے ہیں. فرمایا احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو، من اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہو، تمہارے والدین، تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد، تمہارے عزیز و اقارب، اور تمہارے اموال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری وہ مال تجارت جس کی کساد بازاری سے تم پریشان ہوتے ہو، گھبراتے ہو، تمہارے وہ محلات جس میں تم رہتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کی راہ میں نکلنے سے، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تمہارے متعلق کیا فیصلہ نازل فرما دے. یعنی ہو سکتا ہے اللہ کا یہ فیصلہ آئے کہ ان سے یہ سب چیز لے لیا جائے، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں کی محبت ہے. ٹھیک ہے، ان سے بھی محبت ایک درجے میں ہے، لیکن اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، پھر حکم خداوندی یہ ہے کہ ان چیزوں پر قدم رکھ دو اور آگے نکل جاؤ کہ تمہاری منزل یہ نہیں، تمہاری منزل آگے ہے. ان چیزوں سے محبت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، لیکن سب سے مقدم محبت اللہ اور اس کے رسول کی. وہ کسی نے خوب کہا، پشتوں میں ایک شعر ہے، مینہ دا خدای او دا رسول شدا، دا نوری مینی با بے وفا پاتی سینا. وہ اصل مینہ چی دا خدای او دا رسول سره دا چاہی، دا اصل مینہ دا کامیابی ذریعہ دا. کہ پا دغا مینہ سره دنیا سے اولاد سے، نو سادا قبر معاملہ ہم آسان دا، سادا میدان حشر معاملہ آسان دا، حساب کتاب مرحلہ آسان دا. دا سے شائستہ مخونو تبا سبا اللہ پاک دا حشر پا میدان کی وئی چی ستا دا کتاب حساب و کتاب اغسطو ضرورت نستا. ستا دا شائستہ مخدد خبری گواہی ورکی چتا پا دنیا کی دا خدای او دا رسول سرمی نہ کرے. قیامت کی دن روشن چہرہ وہ لوگ لے کر آئیں گے جس کے منہ پر پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے دنیا میں محبت کی ہے. اس کا روشن چہرہ قیامت کی دن گواہی دے گا کہ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، تجھ سے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں، تمہارا روشن چہرہ بتلا رہا ہے کہ دنیا میں تو نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی. تو ان چیزوں کی محبت ہے، لیکن اس سے سب سے پہلے جو محبت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مقام پہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. دیکھو تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم
یعنی تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اور اللہ کے ساتھ انتہائی شدید محبت ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ فرمایا اے عمر الآن فقد استکمل الایمان، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تمام محبتوں پر غالب کر